متحدہ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اماراتی سرکاری میڈیا نے بتایا ہے علیحدگی کے فیصلے کا اطلاق جمعے سے ہوگا۔ فیصلے سے پیٹرولیم برآمد کرنے والی عالمی تنظیم اوپیک اور اوپیک پلس کو بڑا دھچکا لگا۔ فیصلے کی بڑی وجہ جنگ کے دوران ایرانی حملوں کے خلاف عرب ملکوں کی جانب سے مناسب تحفظ فراہم نہ کرنا ہے۔ ایران نے ابھی ہمیں اطلاع دی ہے کہ وہ تباہی کی حالت میں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا تہران چاہتا ہے امریکہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی فوری ختم کر دے۔ ایران اپنی قیادت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے اسلام آباد سے لاہور ہائی کورٹ تبادلے کی منظوری۔ جسٹس بابر ستار کا پشاور ہائی کورٹ تبادلہ ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں ججوں کے تبادلے کی منظوری۔ جسٹس بابر ستار کا چیف جسٹس پاکستان کو خط، ٹرانسفر سے متعلق ذاتی طور پر سننے کی استدعا۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اکثریتی ارکان کی ریکوزیشن پر بلایا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی نے اجلاس بلانے کی مخالفت کی تھی۔ پی ٹی آئی کی ججز تبادلوں کے فیصلے کی مخالفت۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے ججز کا تبادلہ آزاد عدلیہ کے تصور کے خلاف ہے۔ ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد مکمل ہے۔ تبادلہ عدلیہ کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔ ججز کا تبادلہ کسی فرد واحد کا کام نہیں۔ آئین کے مطابق مرضی کے بغیر تبادلہ نہیں ہو سکتا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا آج آزاد عدلیہ کے لیے ایک افسوسناک دن ہے۔ سرحد پر افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کی بلا اشتعال جا رہی ہے۔ پاک فوج کا بھرپور جواب۔ پاک فوج نے چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد چوکیوں کو تباہ کر دیا۔ افغان طالبان کی سرشان، المرجان، ایدھی پوسٹ، گاڑی اور دیگر تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق تمام مقررہ اہداف کی حصول تک جاری رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی فتنۃ الخوارج کی بلا اشتعال جارحیت کی مذمت۔ دشمن کو منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ کہا پاک فوج نے بر وقت کارروائی کر کے دشمن کے مذموم مزائم کو ناکام بنایا۔ افغان سرزمین پاکستان اور اس کے شہریوں پر حملوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ افغانستان میں دہشت گرد عناصر کے خلاف قابل اعتماد اور مؤثر کارروائی ناگزیر ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے دفاع کے اجلاس کے موقع پر گفتگو۔ کہا زیادہ تشویش کالعدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جیسے دہشت گرد گروہوں سے ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف محض کھوکھلے نعرے نہیں لگائے بلکہ عملی اقدامات کیے۔ پاکستان کی قربانیوں کو نظر انداز کرنا حقائق سے آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے۔ امریکہ آزاد ملکوں پر اپنی پالیسیاں مسلط کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ ایرانی نائب وزیر دفاع رضا طلائی کا بشکیک میں ایس سی او وزرائے دفاع اجلاس سے خطاب۔ کہا ایران دفاعی صلاحیتیں ایشیائی ملکوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران دفاعی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی بھی منتقل کر سکتا ہے۔ رضا طلائی نے دعویٰ کیا پوری دنیا امریکہ اور اسرائیل کو ریاستی دہشت گردی کی علامتیں سمجھتی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف اور ایران کے نائب وزیر دفاع کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ رضا طلائی کی روسی اور بیلاروسی دفاعی حکام سے بھی ملاقاتیں ہیں۔ ایران ٹرمپ کی پیشکش پر غور کرنے کو تیار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں صدر ٹرمپ کی مذاکرات کی درخواست پر غور کر رہے ہیں۔ امریکہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا اس لیے اس نے مذاکرات کی درخواست کی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی روسی صدر سے ملاقات۔ کہا ایران اور روس اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں۔ روس نے ہمیشہ ہماری اور ہم نے روس کی حمایت کی۔ دونوں ممالک کی دوستی مزید گہری ہوگی۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا گزشتہ ہفتے ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا ذاتی پیغام ملا۔ ایرانی قوم بڑی بہادری سے لڑ رہی ہے۔ امید ہے ایران جلد اس مشکل وقت سے نکل کر امن کی طرف بڑھے گا۔ پاکستان اپنی ذمہ داریاں بہترین طریقے سے نبھا رہا ہے۔ قطر جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا پاکستانی ثالثی پر مکمل بھروسہ ہے اور اسی کے ذریعے تنازع کے حل کا خواہاں ہے۔ آبنائے ہرمز کو سیاسی دباؤ کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کو ٹیلی کمیونیکیشن اپیلیٹ ٹریبیونل کے ممبر فائنینس کو 18 مئی تک تعینات کرنے کا حکم۔ عدالت نے کہا آئندہ سماعت سے قبل ممبر فائنینس کی تعیناتی نہ ہوئی تو وزیر اعظم شہباز شریف 18 مئی کو ذاتی حیثیت میں عدالت کے سامنے پیش ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کا پیمز اسپتال میں طبی معائنہ 2 گھنٹے تفصیلی چیک اپ کے بعد صبح 4 بجے واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ پیمز انتظامیہ کے مطابق عمران خان کو آنکھوں کے فالو اپ علاج کے لیے اسپتال لایا گیا۔ انہیں اینٹی وی ای جی ایف انٹرا ویٹریل انجیکشن کی 4تھی ڈوز دی گئی۔ علاج سے قبل عمران خان کی رضامندی حاصل کی گئی۔ ماہرین چشم نے معائنہ کیا، مریض طبی طور پر مستحکم پایا گیا۔ آپٹیکل کوہرنس ٹوموگرافی میں طبی بہتری پائی گئی۔ نگہداشت، فالو اپ ہدایات اور دستاویزات کے ساتھ مریض کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی مجموعی صحت سے متعلق طبی رپورٹ تیار۔ بانی تحریک انصاف پھر میڈیکلی فٹ قرار۔ ذرائع کا کہنا ہے رپورٹ 5 رکنی بورڈ نے تیار کی، جس میں گزشتہ معائنوں اور کلینکل ٹیسٹ کی تفصیلات درج ہیں۔ میڈیکل رپورٹ چیف کمشنر کو بھجوا دی گئی ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری، عارف حبیب کنسورشیم نے بقیہ 25% شیئرز کے لیے لیٹر آف کریڈٹ جمع کرا دیا۔ عارف حبیب کہتے ہیں 28 اپریل آخری تاریخ تھی، آج باقی شیئرز کے لیے بھی پیشکش بھیج دی ہے۔ پی آئی اے کو جلد ٹیک اوور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسٹینڈ بائی، ایل سی اور بینک گارنٹی نجکاری کمیشن کو جمع کرا دی۔ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی فتح 2 میزائل سسٹم کی کامیاب تربیتی مشق۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فتح 2 میزائل سسٹم جدید ایویونکس اور نیویگیشنل سسٹم سے آراستہ ہے۔ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن، سائنسدانوں اور انجینئرز نے مشق کا مشاہدہ کیا۔ اعلیٰ عسکری قیادت نے فتح سیریز میزائل کی کامیاب تربیتی مشق کو سراہا۔ غزہ میں نسل کشی میں اسرائیل نے امریکہ کو بھی شامل کیا۔ سابق امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن کہتی ہیں اسرائیل کا امریکہ کا اتحادی رہنا بہت ضروری ہے اور ہم یہودی ریاست کے حق کا تحفظ کرتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ نیتن یاہو ہمیں ایسے راستے پر لے آئے جس میں غزہ میں نسل کشی کی گئی اور اس سے مشرق وسطی عدم استحکام آیا۔ روس نے یوکرین کے قبضے کیے گئے علاقے کا اناج اسرائیل کو فروخت کر دیا۔ یوکرینی حکومت نے اسرائیل سے شدید احتجاج کیا، اسرائیلی سفیر کو طلب کر کے احتجاجی مراسلہ حوالے کیا۔ یوکرینی حکام نے استفسار کیا اسرائیل نے یوکرین کا چوری کیا گیا اناج روس سے کیسے حاصل کر لیا۔ کیو کا کہنا ہے اسرائیل روس سے یوکرین کا چوری کیا گیا اناج وصول کر کے ماسکو کی مدد کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے الزامات مسترد کرتے ہوئے ثبوت نہ ہونے کا موقف اپنایا۔ یوکرینی حکومت نے متنبع کیا کہ اسرائیل نے مزید کھیپ قبول کی تو سخت سفارتی اقدامات کریں گے۔ روس نے جنگ کے دوران لاکھوں ٹن اناج چوری کر کے اسرائیل کو فروخت کیا۔ اسرائیلی حکومت کا اصرار ہے روسی دستاویزات کو مد نظر رکھ کر اناج وصول کیا گیا۔ یورپی یونین نے خبردار کیا ہے کہ ماسکو کی جنگ میں مدد کرنے والی کسی بھی تجارت کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر فضائی حملے اور گولہ باری۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں 1000 سے زائد عمارتیں تباہ کر چکی۔ اسرائیل نے جس طرح غزہ میں سب کچھ ملیا میٹ کیا ایسے ہی لبنان میں کر رہا ہے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے 1000 سے زائد ٹھکانے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران میں پیٹرول کی شدید قلت ہونے والی ہے، امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا دعویٰ۔ کہتے ہیں ناکہ بندی کی وجہ سے ایران کی تیل پیداوار کرنے کی صنعت بند ہو رہی ہے، جلد ہی ایران میں تیل نکالنے کا عمل مکمل طور پر رک جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے جو رہنما بچ گئے ہیں وہ اس وقت پھنس چکے ہیں۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 3.03% بڑھ کر $111.47 فی بیرل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت 3.53% اضافے سے $99.77 فی بیرل پر آ گئی۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 8,900 روپے سستا 4,85,062 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 7,630 روپے کمی سے 4,15,862 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اون سونے کی قیمت $89 کم ہو کر $4,627 پر آ گئی۔ فی تولہ چاندی 7,811 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔
मेहर में तहरे कत्ल केस की अपील सिंध हाई कोर्ट कराची में सुनने की दरखास्त मंजूर। उम्मे रुबाब चांडियो कहती हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर दरखास्त मंजूर की। ये केस अब पूरे सिंध के मजलूम तबके का केस बन चुका है। उम्मे रुबाब चांडियो के वालिद, दादा और चचा को 2018 में कत्ल किया गया था। गुज़श्ता माह दादू की मॉडल कोर्ट ने पीपी अरकान सिंध असेंबली समेत तमाम 8 मुल्जिमान को बाइज्जत बरी कर दिया था। व्हाइट हाउस के सहाफती एशाइये में फायरिंग करने वाले पर फर्द जुर्म आए। अमरीकी सदर पर कातिलाना हमले की कोशिश, असलहे के इस्तेमाल और उनकी बैनुल रियासती नकलो हमल के इल्जामात आए। जज के सवाल पर मुल्जिम ने कहा वो इल्जामात से आगाह है। अमरीकी अदालत का मुल्जिम को आर्जी तौर पर हिरासत में रखने का हुक्म। केस की मजीद समाअत जुमेरात को होगी। पंजाब में टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपो का इफ्तिताह। लाहौर एक्सपो सेंटर में रंगारंग तकरीब। पंजाब की तारीखी और मजहबी मकामात के दिलकश मॉडल्स शुरका की तवज्जो का मरकज। वही सकाफत, दस्तकारी और मिट्टी के बर्तनों के खुसूसी स्टॉल्स। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं सयाहत के फरोग के लिए नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान की पहली टूरिज्म अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया गया है। एक ही जगह से तमाम टूरिज्म साइट्स को देखा जा सकेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का माओ ज़ेतुंग के आबाई शहर शाशान का दौरा। चेयरमैन माओ के मुजस्मे पर फूल रखकर इनकलाबी रहनुमा को खराज अकीदत पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी माओ ज़ेतुंग मेमोरियल म्यूजियम, स्टैच्यू स्क्वायर भी गए। चीन की इनकलाबी तारीख पर मुश्तमिल तस्वीर, रिकॉर्ड और नवादरात का मुआयना किया। सदर मुमलिकत ने चीन की जिद्दोजहद, इत्तेहाद और तरक्की में माओ ज़ेतुंग की खिदमात को सराहा। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की मलिका के हमरा व्हाइट हाउस आमद। अमरीकी सदर ट्रंप और खातून अव्वल ने इस्तकबाल किया। बरतानवी बादशाह अमरीकी आज़ादी की 250वीं सालगिरह के मौके पर 4 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में बादशाह मलिका के एजाज में इशाइया दिया जाएगा। शाह चार्ल्स कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब भी करेंगे। शाही जोड़ा न्यूयॉर्क और वर्जीनिया भी जाएगा। और हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय। अदाकार अदनान सिद्दीकी आज बनेंगे मेहमान, सामना करेंगे दिलचस्प सवालों का। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।